آل بیت کی محبت یہ کوئی ایسی چیز تو ہے کہ اسے نماز پر بھی ترجیح دی گئی، حج پر بھی ترجیح دی گئی، روزے پر بھی، زکوٰۃ پر بھی، صدقات و خیرات پر بھی، ذکر و اذکار پر بھی، تلاوت قرآن پر بھی، ہر چیز پر اسے ترجیح دی گئی، ہر چیز پر اسے ترجیح دی گئی۔ کوئی ایسی چیز تو ہے نا مودت، یہ ایسا نازک معاملہ تو ہے نا یہ مودت اہل بیت، اسے ہر چیز پر ترجیح دی گئی۔ وہ کہہ دیتا کہ اگر کوئی صلہ دینا چاہتے ہو تو یہ مسجد نبوی تمہارے سامنے ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اور اس میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہاں آیا کرو اور نماز پڑھتے رہا کرو، بس پڑھتے رہا کرو، بس پڑھتے رہا کرو۔ اور پڑھنی بھی کہاں ہے؟ صحابہ کرام سے بات ہو تو کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد نبوی میں، اور کس کے پیچھے پڑھنی ہے؟ کس کے پیچھے؟ حضور کے پیچھے۔ کس کے پیچھے؟ حضور کے پیچھے پڑھنی ہے۔ تو سب سے بڑا اجر وہ بلال حبشی سے پوچھے نا کہ اذان دے کر اقامت کہہ کے وہ ایک طرف کھڑے کیوں ہو جاتے تھے؟ صرف اس لیے پوچھا صحابہ نے کہ بلال تیرا حق بنتا ہے، اذان بھی دیتے ہو، اقامت بھی کہتے ہو، اپنی جگہ چھوڑ کر ایک طرف چلے جاتے ہو دائیں طرف۔ تو بلال کہنے لگے مجھے دیوانہ مت سمجھنا، میں جان بوجھ کر دیوانہ ہوا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اذان و اقامت کہہ کر میں ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں تکبیر کہتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں کھڑا ہوتا ہوں، مگر دیکھ چہرہ مصطفیٰ کو رہا ہوں، دیکھ چہرہ مصطفیٰ کو رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے اس لیے آتے تھے کہ مصطفیٰ کو دیکھیں، اور جب مصطفیٰ خود کہہ دیں کہ تمہیں دیکھنے کا بہانہ بھی مل جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گی، مسجد نبوی میں آؤ گے، سینکڑوں نمازوں کا ثواب اور اجر و صلہ بھی مل جائے گا، مجھے کوئی دینا چاہتے ہو تو پھر گھر مت جایا کرو، کبھی کبھی ضرورت کے وقت چلے جایا کرو، یہیں سجدے میں پڑا رہا کرو، میری زیارت کر لیا کرو، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ اور مصطفیٰ کی زیارت جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے کر لی اور زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کی، خدا کی قسم وہ صحابی ہوا، اور اس کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں ولیوں کی عبادتیں ہزاروں سالوں کی بھی مل جائیں تو اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور فرما سکتے تھے آ جائے کرو، ادھر آ جائے، میرے پاس بیٹھ جائے، کچھ بھی نہ کرو، مجھے دیکھتے رہا کرو، کچھ بھی نہ کہو، مجھے بات پتہ نہیں کہاں چلی جا رہی ہے، مجھے دیکھتے رہا کرو۔ ہجرت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کے غار ہرا میں 3 دن رہے۔ بعد میں فاروق اعظم عرض کرتے ہیں صدیق اکبر سے ایک دن کہ اے صدیق اکبر میری ساری عمر کی عبادتیں لے لو، اور وہ جو 3 دن تم نے خلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ گزارے تھے وہ 3 دن اور 3 راتیں مجھے دے دو، ساری زندگی کی عبادتیں لے لو، وہ 3 راتیں مجھے دے دو۔ ارے وہاں کیا عبادت تھی جنہیں فاروق اعظم لے رہے ہیں زندگی کی ساری عبادتوں کے مقابلے میں؟ تو وہاں نوافل نہیں تھے، وہاں فرض نمازیں نہیں تھی، وہ تو اتری ہی نہیں ابھی نمازیں، تو وہاں کیا کرتے تھے؟ ارے رات تھی صدیق اکبر کی اور چہرہ تھا مصطفیٰ کا اور آنکھیں نگاہیں صدیق اکبر کی تھیں، وہ 3 دن اور 3 راتیں مسلسل چہرے مصطفیٰ کو دیکھتی رہی۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ فاروق اعظم نے بتا دیا وہ 3 دن کی عبادت مجھے دے دے صدیق، اور میری ساری زندگی کی عبادتیں لے جا۔ مصطفیٰ کو دیکھنے سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے، مگر حضور نے یہ بھی نہیں کہا، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آ جایا کرو، کچھ بھی نہ کہو، مجھے دیکھتے رہا کرو، اتنی بڑی عبادت ہے، مجھے دیکھتے رہا کرو، مگر فرمایا کیا؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے کچھ دینا ہے تو میرے اعزا و اقارب، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے، میرے قرابت داروں سے، میرے آل بیت طہار سے محبت کرو۔ گویا وہ ہستی جسے خدا نے سب سے آگے رکھا ہے، مقدم رکھا ہے، وہ خود سے بھی مقدم اپنے آل بیت کو رکھتی ہے، خود سے بھی مقدم کسے رکھتی ہے؟ جسے خدا نے سب سے آگے رکھا ہے، وہ ذات خود بھی اپنی ذات سے آگے کسے رکھتی ہے؟ آل بیت کسے رکھتی ہے؟ آل بیت اطہار کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ میری بات سمجھ آئی کہ اللہ کسے سب سے مقدم رکھتا ہے؟ بھئی جس کے لیے اس نے کائنات بنائی ہے، کس کے لیے کائنات بنائی؟ اپنے محبوب محمد
نبی کائنات، نبی آخر الزمان کے لیے کائنات بنائے، تو سب سے مقدم اللہ کو کون ہے؟ سب سے بڑھ کر کون ہے اللہ کے لیے؟ حضور ہیں، اس کے محبوب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خود محمد کو سب سے بڑھ کر کون ہے؟ اہل بیت۔ میں نے کل بھی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحابہ کرام، کائنات میں کوئی شخص صحابہ جیسی محبت رسول سے کر ہی نہیں سکتا، رسول سے کر سکتا ہی نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی پیار کرے رسول سے، صحابہ سے بڑھ کر کوئی رسول سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ ان سے بڑھ کر یا ان جتنا پیار رسول سے کرے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام نے بڑے ظلم سہے ہیں، مگر میرا نقطہ نظر کچھ اور ہے، ظلم نہیں سہے۔ ارے محبوب سامنے ہو تو ظلم ہوتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنا احساس ہو تو ظلم ہونا، اپنا احساس ہو تو ظلم ہو۔ مثال دے دوں قرآن سے، حضرت یوسف علیہ السلام حسین ہے، حضرت زلیخا ان پر دل وار بیٹھی ہے، محل کی عورتیں کہتی ہیں یہ کیسی ہے زلیخا، ایک بچے پر اپنا دل دے بیٹھی ہے، اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ اتنا حسین ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے ابرو ایسے ہیں، اس کے رخسار ایسے ہیں، اس کی زلفیں ایسی ہیں، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، یہ چلتا ایسے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ سب جو تانے کر رہے تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور ایک محفل سجا دی، ٹیبل لگے، ڈنر ٹیبل لگے، ڈائننگ ٹیبل لگے، ان پر پھل رکھ دیے، ہاتھ میں چھری دے دی اور کہا جب میں کہوں تب پھل کاٹنا ہے، جب میں کہوں تب پھل کاٹنا ہے۔ ساری بیٹھ کے ٹیبلوں پر اپنے اپنی نشستیں سنبھال کر بیٹھ گئی۔ ادھر یوسف سے عرض کیا، یوسف ایک بار یہاں سے گزر تو صحیح، ایک بار یہاں سے گزر تو صحیح۔ اس دروازے سے گزرنا ہے اور کوئی کام نہیں، بس ادھر سے گزرنا ہے، ادھر سے چلے جانا ہے، کہیں دیکھنا بیکھنا نہیں ہے۔ اب ایک دروازے سے یوسف داخل ہوتے ہیں اور دوسرے سے نکلنا ہے۔ جب داخل ہوتے ہیں تو اس نے یوسف کی وہ جھلک جو زنانِ مصر نے دیکھی، انہیں یہ بھول گیا کہ پھل کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں، بھول گیا۔ تو محبوب جب سامنے ہوتا ہے تو اپنا احساس نہیں رہتا۔ وہ محبوب تھے صحابہ کے، اس کے صحابہ کو اپنی جانوں کا احساس نہیں رہتا، اس لیے انہوں نے ظلم نہیں سہے نہیں۔ یہ تو محبت کی انتہا تھی کہ جو ان پر ہو گیا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا۔ یہ پتہ ظلم تب کہیں گے جب مظلوم کو پتہ ہو کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کو تو احساس ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا، وہ تو اس قدر مست ہیں، بے خود ہیں رسول کی محبت میں، انہیں تو احساس ہی نہیں، تو پھر ظلم کس کا؟ تو پھر کون سے ظلم سے؟ اس لیے ظلم نہیں سہ بھائی، یہ ان کی محبتوں کی انتہا ہے، انہیں احساس ہی نہیں اپنی جانوں کا احساس ہی نہیں۔ اس لیے دوستان بزرگان، صحابہ سے بڑھ کر محبت کسی نے نہیں کی، اتنی محبت کہ اپنی جان کا احساس ہی نہیں، اپنی جان کا احساس ہی نہیں۔ اور جب حضور سامنے آتے تو رقص کرنے لگ جاتے، ناچنے لگ جاتے تھے، مسجد نبوی میں ناچنے لگ جاتے تھے۔ کہاں ناچتے تھے؟ مسجد نبوی۔ رامپور میں کہاں ناچتے تھے؟ مسجد نبوی۔ حدیث ہے، حضرت علی بھی ناچے ہیں، حضرت زید بن حارث ناچے ہیں، حضرت جعفر ناچے ہیں، افریقی صحابہ سارے کے سارے سالانہ ناچتے تھے مسجد نبوی میں میلاد کے دن۔ آپ نے سنا ہے اس سے پہلے؟ یہ جب میلاد آئے گا میں بتاؤں گا، یہ اس دن کے لیے موضوع مجھے یاد دلانا، میں انشاءاللہ اس دن بتاؤں گا کہ کیسے رقص کرتے تھے صحابہ حضور کے میلاد کے دن۔ وہاں آنگا میں تو جب جلوس ہوتا ہے تو میں نے بتا دیا ہوا، آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اکثر آپ کو پتہ نہیں۔ اب دوسروں کو بھی دعوت دینا کہ میلاد کو ہمارا یہاں جو پروگرام ہوگا، میلاد میں وہ صحابہ کی محبت ہوگی اور صحابہ محبت مصطفیٰ میں ناچتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا موضوع ہوگا، ابھی 2 مہینے رہتے ہیں، یہ موضوع ہوگا ہمارا، لوگوں کو بتانا ہے، ہر اپنے برائے کو بتاؤ انشاءاللہ، یہ موضوع مجھے یاد بھی دلانا، میں بھول بھی جاتا۔ اچھا جی، صحابہ کرام حضور سے محبت کرتے تھے اور ایسی محبت کوئی کر سکتا ہی نہیں، مگر خود حضور کس سے محبت کرتے ہیں؟ اہل بیت۔ اہل بیت جاتا، کس سے محبت کرتے ہیں؟ اہل بیت۔ صحابہ حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، ان دونوں جملوں کو ملائیں تو صحابہ پھر کس سے محبت کرتے ہوں گے؟ اہل بیت۔ اہل بیت۔
کس سے محبت کرتے ہوں گے؟ اہل بیت سے۔ اب وہ جو حضور سے محبت کرتے ہوں گے، مجھے یہی ایک جملہ یاد آ گیا، وہ جو حضور سے محبت کرتے ہوں گے تو وہ اس لیے محبت کرتے تھے کہ انہوں نے، حضور نے حسنین کریمین انہیں دیے، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اتنے پیارے شہزادے حسنین کریمین کی صورت میں مصطفیٰ نے انہیں دیے، مصطفیٰ نے انہیں دیے۔ کسی نے، حضرت امام محمد تھے نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، لاکھوں آدمی آپ کے جنازے میں تھے، اور جب وفات ہوئی تو 20,000 غیر مسلم آپ کے مرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر، 20,000 غیر مسلم اس مرے ہوئے چہرے کے حسن کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور آپ ہر وقت اپنے چہرے پہ پردہ رکھتے تھے۔ ایک بار کسی غیر مسلم نے دیکھ لیا، عیسائی نے، امام احمد بن حنبل کہیں جا رہے تھے، ہوا سے پردہ سرکا، اس نے دیکھ لیا، وہ کہنے لگا جب چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کی کیا بات ہے؟ جب چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو جو بڑا محمد ہے اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسنین کریمین اتنے کریم ہیں تو مصطفیٰ کے کرم کا عالم کیا ہوگا؟ جب مصطفیٰ کا اتنا کرم ہے تو خدا کے کرم کی انتہا کیا ہوگا؟